آپ ہی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے. ہمارے وہ غیر مسلم بھائی اور ہماری وہ غیر مسلم مائیں اور بہنیں جو اسلام کے بارے میں کوئی سوالات رکھتی ہوں اور اعتراضات رکھتی ہوں وہ آج کر سکتی ہیں. سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کروں میں چند ضروری اصول بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو سکے. سب سے پہلے سوال کرنے والا اپنا نام اور پیشہ بتائے, کوئی لمبی تقریر نہ کرے, ڈائریکٹ سوال شروع کر دے اور اسی کے ساتھ ساتھ سوال اختلافی نہ ہو, سوال کوئی اختلافی نہ ہو اور اگر کوئی نامناسب سوال ہوا تو میں اس کو رد کرنے کا, اس کو نہ لینے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر انتہائی ادب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا, عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اگر کیو میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن ہوں تو مہربانی کر کے آپ سوال نہ کریں. آپ کے لیے ہم ہر وقت IRF کا دروازہ کھلا رہتا ہے, آپ کبھی بھی سوالات کر سکتے ہیں. ہمارے وہاں مدنی اسکالرز ہیں, مدینہ یونیورسٹی سے فارغین حضرات ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ ہم لوگوں سے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں اور یہاں بھی باقاعدہ اس کے لیے یہ کیا گیا ہے انتظام. اگر کوئی سوال ہو کسی غیر مسلمان بھائی کو, کسی مسلمان بہن کو, تو وہ یہاں ادھر آ کے سوال کر سکتی ہیں. لیڈیز ونگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ IRF کا نمبر بھی آپ لے کر IRF میں سوالات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ذاکر بھائی. اب میں اپنے ان بھائیوں, غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اس سے پہلے کہ میں سوال کرنے کے لیے دعوت دوں, میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ضروری بات مختصر انداز میں پیش فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم شیخ سعود الشریم, میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ دیکھنے والے کروڑوں ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں, چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تقریر یا سوال جواب اردو یا ہندی میں کروں. کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کے سوال جواب کے سیشن میں کافی غلطیاں کروں گا. اسی لیے سوال جواب کے سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے. 4 سال پہلے ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن صرف ایک پورا سیشن 3-3.5 گھنٹے کا کم از کم صرف سوال جواب کا ہونا چاہیے. اکثر ہماری تقریر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی, سوال جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. پھر بھی لوگ جب کیو میں کھڑے ہوتے کوشش کرنے کے باوجود ہم ان کی پوری پیاس نہ بجھا سکتے. تو لگاتار 3 سال سے آج یہ 5ویں کانفرنس میں چوتھی بار ہے کہ ہم 90 دن کے آخری سیشن کو ہم نے خصوصاً ایک کھلا سوال جواب کی نشست طے کی. تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال ہمارے غیر
मुस्लिम भाइयों और बहनों से ले, और वक्त अगर बाकी है तो इंशाअल्लाह मुसलमान भाइयों और बहनों से भी लेंगे। लेकिन पहला मौका दीजिए गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से उनकी जो भी गलत फहमी है इस्लाम के मुतालिक, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसे दूर करें। पहला सवाल माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो कर सकते हैं। मेरा नाम है नाना साहिब शिंदे। मैं बीएसटी में वर्कशॉप दादर वर्कशॉप में काम करता हूँ। मैं मेरी तरफ से सभी भाई बहनों का नमस्कार चाहता हूँ। भाई साहब जरा वापस से सवाल पूछ सकेंगे? धीरे से और जोर से, तो ऊंची आवाज में पूछिए। मेरा सवाल है, तो मेरा बच्चा 28 बरस का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है, और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है, तो मेरा क्या मकसद है उस पर? धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि उसका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं, तो आपका फर्ज है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। आप ये जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना है, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए। आपका जो काम है, आपका जो फर्ज है पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छे तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसकी नहीं। ये आपका फर्ज है। देखो कि उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो, और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है? ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, आप फिर उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं और आपको इंशाल्लाह सफलता मिलेगी जिंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है। प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ और वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे, यस भाई साहब अमर दुबे,
شولاپور سے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے وہ پیس ٹی وی دیکھ رہے چپکے چپکے دیکھنے کا یہ حال ہے تو کھلا دیکھنے کا کیا حال ہوگا. اب بھائی صاحب نے کہا کہ گھر کے لوگ نے پیس ٹی وی بینڈ لگا دی ہے, پھر بھی 2 سال سے دیکھ کے میرے تقریر دیکھنے کے متاثر ہو کے آج وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ آف کورس. مانتے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ بے شک. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ یس آف کورس. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ بالکل نہیں. آپ اپنی خود کی خواہش سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ یس بالکل, پورے ہوش اور آواز میں. کوئی بھی دباؤ, مالی دباؤ, فزیکل پریشر؟ کچھ بھی نہیں. کیونکہ زبردستی کسی کو کوئی دھرم قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے, اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا غلط ہے. لیکن اگر کوئی اپنی خود مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, نہ یہ دیش آپ کو روکتی ہے, کیونکہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے, اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود الحمدللہ اس ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایوری انڈین سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو پریچ, پریکٹس اینڈ فالو ہز ریلیجن. مطلب کوئی بھی ناگرک ہے, کوئی بھی ہندوستانی کو خواہش ہے کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کرے اور اس کا پرچار کر سکے. بالکل. تو اگر آپ اپنے خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ پہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہو رہی بھائی صاحب. کوئی بھی نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. یس. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادہ دیتا ہوں میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی دے, اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جنت فردوس ملے. میرے ایک ریکویسٹ ہے. جی ہاں. پیس ٹی وی کی وجہ سے مجھے جو اسلام ملا, جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کے سیڑھی, میں تمام مسلم بھائیوں سے میں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ذاکر بھائی کی ہر ایک سیڑھی اور ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے, اور موبائل میں جو فالتو میں گانے کی وجہ سے اس کے بجائے اگر آپ کے کوئی بیان لوگوں تک پہنچا تو ماشاءاللہ تو پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو. جزاک اللہ. ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان, جیسا میں کہہ رہا تھا کل, ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا سجیشن دے رہے ہیں کہ گانے بجانے کے بجائے آپ ذاکر بھائی کی تقریر دیکھیے. ذاکر بھائی کوئی بھی اچھی اسلامک تقریر دیکھ سکتے, سن سکتے, قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتے. انشاءاللہ اس سے اب اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ہدایت ملیں گی. جزاک اللہ. شکر بھائی صاحب. اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے, اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت فردوس ملے. اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا, آپ اگر سٹیج پہ آ سکتے, اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے. جب تک آپ آ رہے ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. مائک نمبر 3 میں اگر کوئی بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. Hello, my name is Vignesh. I am from Oriental College. I am staying at Chittagam. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جب اللہ ایک ہی ہے تو پھر
میرے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب مسلمان بھائی ہے, میں اکیلا ہندو, تو مجھ کو بھی I request the sound people, please. میری درخواست ہے ساؤنڈ والے سے ساؤنڈ ذرا کلیئر کیجئے. Please see to it that the microphone is clear. I request the sound technicians to see to it that the microphone is clear, including my monitor speaker. بھائی صاحب آپ ذرا سوال دہرا سکتے اور آستے اور ذرا زور سے. اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے, پر کیوں نہیں؟ اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے, میں وہ بھی ہندو بنا. بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے, اس نے کیوں نہیں تمہیں مسلمان بنایا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے, اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ, بھگوان, ایشور, اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق, اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے, اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم. تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے, چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو, یا عیسائی خاندان میں, یا یہودی خاندان میں, یا مسلم خاندان میں, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین, اس کے بڑے, اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے, ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کرنے لگے, وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے, ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے, اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم, جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ means going from one track to the other, which is wrong. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم, کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, پھر اس کے والدین, اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے, اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس, صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم, جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم, ریورٹ.